بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. یہاں تک رکھتے ہیں. ٹھیک، چلیے تفسیر دیکھتے ہیں. شروع سے دیکھنا ہے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے. مدثر اوکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. یہ کب آئی تھی وہی؟ سن لیا تھا نا اپنے تفسیر کہ جب سیکنڈ ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب فرسٹ ٹائم تو غار حرا میں آئی تھی نا وہی، سیکنڈ ٹائم جب وہی آئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا اور افق پر دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور پورا افق بھر گیا تھا ہے نا. 600 پر تھے ان کے اور بہت جیانٹ اور اتنے بڑے اور اتنا پورا مطلب آسمان سے زمین تک دیکھے تو بھرے ہوئے تھے ہے نا. تو اصلی حالت میں انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب دیکھے تو کانپ گئے ہے نا، ڈر گئے دیکھ کر. اور اس سے پہلے جو یعنی مطلب الگ الگ طریقے سے ان کے پر وہی آتی تھی، کبھی گھنٹی کی آواز آتی تھی، کبھی یعنی ایک صحابی کے پیر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر تھا تو دب گئے تھے وہ ہے نا. حیض بن ثابت تھے تو یعنی اور اونٹنی پر بیٹھے رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ وحی کا سلسلہ آتا تو وہ دب جاتی تھی، یعنی اونٹنی بھی دب جاتی تھی. تو یعنی کہ پھر اتنا گیپ ہو گیا کہ آپ سسم بے چین تھے کہ وحی کا سلسلہ کیوں نہیں آ رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو دکھاتے، پھر کانپتے ہوئے آتے اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو. تو جب اوڑھ کے لیٹ جاتے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ آواز دیتے جبرائیل امین کہ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپٹ کے سو رہے ہو ہے نا، اے محمد جو کمبل اوڑھ کے اوڑھے سو رہے ہو، کیا ہے قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ. اچھا، پہلی جو آیت آئی تھی جو اقرا بسم ربک الذی، جو آیت نازل ہوئی تھی غار حرا میں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں ہے نا. اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، جس نے تم کو پیدا کیا ہے نا. وہ 5 آیتیں جو نازل ہوتی ہیں شروع میں، ٹھیک ہے. وہاں اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دیتے، وہاں کسی کو خبردار کرنے کی بات نہیں آ رہی ہے نا. تو 5 آیتوں میں صرف اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تم کو پیدا کیا ہے نا.
تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تم کمبل اوڑھ کے سونا نہیں ہے، بلکہ اب اٹھنا ہے اور لوگوں کو بیدار کرنا ہے. قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، خبردار کرو لوگوں کو. نا ڈراؤ بول تو ایسا بھاؤ بول کے ڈرانا نہیں ہے، بلکہ فانذر کیا ہے؟ انذار کرنا کیا ہے؟ وارننگ دینا، لوگوں کو خبردار کرنا، بتانا کہ یہ اگر کرو گے حرام میں پڑو گے، پریشان ہو جاؤ گے، آخرت میں جہنم میں جاؤ گے. ہے نا، لوگوں کو حق بات بتانا ہے نا، کیا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے یعنی ہم کو جائز رکھی ہیں. وہ ساری چیزیں بتا دو، لوگوں کو خبردار کر دو. اگر نہیں کرو گے، ہے نا، جیسے نمازیں چھوڑو گے جہنم میں جھونکے جاؤ گے. ہے نا، یہ بتانا ہوگا لوگوں کو، جو بھی حق بات ہے لوگوں کو بتاؤ. ہے نا، تو لوگوں کو غفلت میں اب پڑے رہنا نہیں ہے، خود بھی اور لوگوں کو بھی خبردار کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی برے انجام سے اللہ تعالیٰ یعنی جو بھی انجام ہوگا آخرت میں وہ اس کو بتانا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تم اٹھو اور ڈراؤ لوگوں کو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. ہے نا، جو بھی دین کی دعوت دینے کے لیے اٹھتا ہے اس کا مین مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی بڑائی. ہے نا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اٹھے بھی اللہ کے لیے. ہے نا، یہ نہ ہو کہ میری واہ واہ ہو جائے. ہے نا، ہم اکثر جب درس دیتے ہیں نا تو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میرا درس لوگوں کو پسند آئے گا یا نہیں. ہے نا، پسند آئے یا نہ آئے، اللہ کی بات لوگوں تک مجھے پہنچانا ہے. ہے نا، اللہ کی بڑائی ہو جائے، اللہ کی عظمت ہو جائے، اللہ کی شریعت لوگ سمجھ جائیں، اللہ کی باتیں لوگوں کو سمجھ آ جائیں. ہے نا، میں ایسی بات کروں کہ صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اٹھوں. ہے نا، تو وہ ربک فکبر، پہلا درس یہی دیا جا رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور آپ دیکھیے اذان بھی جو دعوت دی جاتی ہے نا نماز کے لیے، تو 6 بار اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیے 6 بار اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. ایون نماز میں بھی ہم شروعات ہی اللہ اکبر سے کرتے ہیں، اور پھر یعنی رکعت جب ہم باندھتے ہیں نا تو پھر رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر. ہے نا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر سجدے میں جانے سے پہلے اللہ اکبر، پھر سجدوں سے اٹھ کے بھی اللہ اکبر. ہے نا، پھر دونوں دوسرے سجدے سے بھی اٹھ کے اللہ اکبر. ہے نا، پھر رکعت باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اللہ اکبر. اتنی دفعہ ہم اللہ اکبر بول دیتے ہیں نماز میں. ہے نا، تو مطلب بار بار یہ ریئلائزیشن کرایا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہے نا، اللہ کی عظمت، کیونکہ ہے ہی ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی، ساری چیزیں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں. ہے نا، تو جو کچھ بڑائی ہے اللہ کی ہے. اور ہر یعنی کہ ایون ہماری نماز میں، ہماری زندگی میں بھی اللہ سب سے بڑا ہونا چاہیے. ہے نا، تو ایک مسلمان کے سامنے ہر وقت اللہ کی کبریائی کا تصور رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. ہے نا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بس میرا اللہ سب سے بڑا ہے. ہے نا، ہر بات میں، ایون اپنے جیسا کھانے پینے ہر چیز میں بھی اللہ کی یاد، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ہے نا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو. اور ہم کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بڑائی لوگوں تک بیان کرنا ہے. ہے نا، لوگوں کو شرک سے بچانا ہے اور اللہ کے بارے میں حق جو ہے وہ رکھنا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور ایک دائی کو کیا چاہیے کہ آپ دیکھیے اپنے کپڑوں کو صاف رکھو بول رہے اللہ تعالیٰ. سیاب کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے. ہے نا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو. اب دیکھیے زیادہ تر لوگ نا جو سڑے میلے کچلے یہ جو کپڑے پہن کے بابا ٹائپ بنے ہوئے رہتے نا، ان کے پیچھے بھاگتے لوگ. کسی کا میں نے انٹرویو دیکھا تھا، بہت بڑے بڑے کام کر رہے تھے وہ پاکستان میں، ایمبولینس سپلائی اور یہ وہ، نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں. تو مگر ان کے انٹرویو میں انہوں نے ایک بات کیا کہی کہ میں جو صابن کے پیسے بچاتا ہوں وہ بھی غریبوں کو دیتا ہوں. مطلب اتنا زیادہ زہد اختیار کرتے لوگ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 2 مہینے میں ایک بار نہاتا ہوں، نعوذ باللہ. اور لوگ ان کو بہت بڑے بابا بنا کے رکھے ہوئے. ہمارا دین تو ایسا نہیں کہتا. ہے نا، جتنے پاک صاف رہیں گے اتنا اچھا ہے. تو ہمارا دین تو پہلا درس یہی دے رہا ہے کہ اب ایک انسان جب دائی بن کے اٹھتا ہے اس کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے. ہے نا، وہ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اب دیکھیے مطلب آپ پسینے
کے کپڑے پہن کے اور بدبودار کپڑوں میں جا کے لوگوں کو درس دے رہے ہیں، ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر بار جب بھی پہنے تو کپڑے اچھے پہن کے درس دینا چاہیے۔ میرے خیال میں امام مالک کے بارے میں آتا ہے، امام مسلم کے بارے میں شاید میں نام بھول رہی ہوں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی اچھے کپڑے پہن کے درس دیتے تھے وہ، اور یعنی اپنی جو بھی یعنی پیسہ تھا، جو کچھ تھا، وہ نیٹ صاف ستھرے رہ کر درس دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بھی سب سے پہلا کام، اگر ہم درس دینے جائیں، کوشش یہ کریں کہ صاف ستھرا کپڑا بھی صاف ستھرا ہو اور ہم خود بھی اندر سے کلین ہو، ہے نا؟ صاف ستھرے ہو کر جائیں تاکہ دین کو اچھا ریپرزینٹ کر سکیں، ہے نا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے۔ یعنی کون سی گندگی؟ باہری، ظاہری اور باطنی، ہے نا؟ جو باہر کی گندگی ہے، یعنی کہ آؤٹ ورڈلی بھی آپ کی گندگی دور ہو، اس سے زیادہ آپ کا دل بھی صاف ستھرا ہو، ہے نا؟ اس میں کوئی دکھاوا، ریاکاری اور ایسی چیزیں نہ ہو، ہے نا؟ تو یعنی اور جس میں گندگی، کس چیز کی گندگی؟ شرک کی گندگی سے بھی پاک صاف رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ برے خیالات سے بھی، اور یعنی باطنی اور ظاہری پوری صفائی ہونا چاہیے، ایک دائی کو پاک صاف ہونا چاہیے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی کلین اپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، پھر وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم سم ٹائمز نا مطلب دین کا کام تو کر لیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں احسان جتا دیتے ہیں، مطلب میں نے اتنا وقت لگایا آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگ ایسے ابھی تک کچھ مطلب امپروومنٹ نہیں ہوا، اور ایسا ہوا ویسا ہوا، دن رات لگا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، کوئی احسان مت کرو بر اللہ تعالیٰ، ہے نا؟ جو بھی کر رہے ہیں للہ کرو، ہے نا؟ جو بھی کرنا ہے للہ کرنا ہے، مطلب کسی کو احسان جتانے کے لیے یا زیادہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں پہ مطلب احسان جتانے کے لیے کہ میں نے اتنا وقت دیا اور ایسا کیا تو تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، ان کو تسلی دیجیے، نیکسٹ ٹائم کر لیں گے آپ، ہے نا؟ تو مطلب احسان نہیں جتاؤ۔ زیادہ وقت کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کے لیے دینا ہے نا؟ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دائی وقت لگاتا ہے نا، تو وہ اللہ کے لیے لگاتا ہے تاکہ مجھے بھی ہدایت مل جائے۔ آپ دیکھیے، جب دین کی دعوت ہم دیتے ہیں نا، اس میں میں سمجھتی ہوں بولنے والے کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا؟ جتنا وہ بولے گا، جتنا وہ لوگوں کو سمجھائے گا، جیسا سنتوں کی یعنی آداب سکھا رہے ہیں یا جو بھی بات کہہ رہے ہیں نا، اس کا اثر ڈائریکٹ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ دوسرے کیا لیتے نہیں پتا، لیکن اس کی اپنی اصلاح ہوتی ہے نا؟ اف یو وانٹ ٹو بیکم دا بیسٹ، یو ورک آؤٹ دا ورک آف دعویٰ، یو کیری آن دا ورک آف دعویٰ، یو ول بیکم دا بیسٹ، ہے نا؟ دعوت کا کام کرتے رہنا، لوگوں کو دین کی بات سمجھاتے رہنا، آپ بیسٹ بن جائیں گے، ہے نا؟ تو کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے نا؟ مطلب نہ ہم جو وقت دے رہے ہیں، جو صلاحیت ہے ہماری، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو چنا ہے اس کام کے لیے، کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے، ہے نا؟ مطلب بے لوث خدمت کیجیے اللہ کے لیے، یعنی جو بھی کر رہے ہیں نا، یہ میں اللہ کے لیے لگا رہا ہوں، اس میں میرا اپنا فائدہ ہے نا؟ کس کا کیا ہے؟ بس اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ کے لیے تو ہم دن رات بھی لگا دیں تو کم ہے نا؟ تو ایسا سوچ کے دین کی دعوت دے بندہ، اور مطلب کبھی بھی کسی کے پر کوئی احسان نہ رکھے کہ میں نے آپ کے انسٹیٹیوٹ کو اتنا وقت دیا، میں نے اتنی صلاحیتیں اپنی لگا دی، اپنا ٹائم دیا، کیا کیا دیا، کچھ بھی دیا ہوگا اللہ کے لیے دیا ہے نا، کبھی احسان مت جتائیے گا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اب دیکھیے پورا پاک صاف کر دے رہا اللہ تعالیٰ، مطلب دعوت دینا ہے نا، لوگوں کو ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے، تو اب کیا کیا کرنا؟ کپڑے صاف ستھرے کر کے جانا ہے، اور پھر اندر کی باہر کی سب گندگی صاف کر کے جانا ہے، اللہ کی بڑائی دل میں رکھ کے جانا ہے، اور پھر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اچھا، یہ جب کام کریں گے نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کی دعوت اور برائی سے لوگ روکتے رہیں گے، تو کہیں نہ کہیں لوگ آپ کے پر پتھر ماریں گے، ہے نا؟ کہیں نہ کہیں تانا سننے کو ملے گا۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین میں تو زیادہ آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر والے نہیں بدلتے، ہے نا؟ تو آپ دیکھیے، لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ جو دعوت والا کام کر رہا ہے وہ بھی ایک انسان ہے،
ہماری ٹیچر وہی کہا کرتی تھی کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی نبی ٹائپ ہونا چاہیے، ہے نا، انبیاء کے ویسے کوئی ہونا چاہیے، اب ان کے گھر والے پورے سدھرے ہوئے ہونا چاہیے، یہ ذرا بھی ٹیڑھے نہیں ہو سکتے، اگر وہ ٹیڑھے ہوئے اس کا مطلب انہوں سچے دائی ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے گھر والوں سے آپ کیا اس کو ناپتے ہیں؟ کسی نے کہا تھا، ہماری ایک ٹیچر جب انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ فلاں گھر میں ان کے بچے اور ان کے شوہر ٹی وی دیکھتے ہیں، تو آپ نے ان کو ادارے میں کیوں رکھا، مطلب ایز اے ٹیچر؟ تو ہماری ٹیچر کہنے لگی کہ آپ کو کیا معلوم کہ ان کے دل میں کیا ہے، وہ کتنا تڑپتی ہوں گی کہ ان کے گھر والے ٹی وی چھوڑ دیں، ہے نا، کہ یہ ان کے گھر والے راہ راست پہ آ جائیں، وہ کتنا تڑپ رہی ہوں گی۔ تو ایک انسان جب بدل جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے گھر والے پورے بدل جائیں، ہے نا، تو اب کیا ہوتا ہے گھر میں بھی دعوت دیتے رہتا ہے، باہر بھی دیتے رہتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس میں لوگوں کے تانے بھی سننے پڑیں گے، ہے نا، کہ مطلب خود کا گھر تو دیکھو اتنا امپروو نہیں ہوا، لوگوں کو بتانے چلی ہیں، ہے نا، خاندان میں بھی جب بولنے لگتے ہیں نا تو ان کے اپنے گھر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور ہم کو بولنے چلی ہیں، کچھ بھی ایک بولتے ہیں نا لوگ، تو آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، ہے نا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دینے گئے طائف میں تو مارا گیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اور زخمی ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لہو لہان ہو گئے تھے، تو اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، بولے اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ یہ یاد رکھیے جب بھی یہ کام کرنے نکلیں گے نا تو کانٹوں کی سیج تو ہوگی، ہے نا، پھولوں کی سیج تو نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسے پیارے لوگ ہیں جو سن لیتے ہیں الحمدللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب ہم کو ایسا جا کے اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی آرامیاں کر دی ہیں کہ کہیں بھی ہم دنیا میں ہوں دین پہنچا سکتے ہیں الحمدللہ، ہے نا، نہ ہم کو مارا جا رہا نہ پیٹا جا رہا ہے، بہت اچھے پلیٹ فارمس اللہ نے سجا کے دے دیے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اتنے پیارے لوگ سننے والے ہیں نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ہارڈ شپس بیئر کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین میں، ہے نا، کتنی محنتیں مشقتیں کرنا پڑا، اور بہت مجاہدے کیے صحابہ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور جو بھی یہ کام کے لیے اٹھا ہے کہیں نہ کہیں سننا پڑے گا، تو صبر کیجیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو کیا ہوگا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو جب سور میں پھونک دیا جائے گا یہ وہ دن ہوگا جو بہت کٹھن دن ہوگا، نا مشکل دن ہوگا، نا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت سخت دن ہوگا، کس کے لیے، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے اوپر آسان نہیں ہوگا، ہے نا، بہت مشکل دن ہوگا یہ، نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ مشکل دن ہے، نا، لوگ پسینوں میں غوطے کھاتے رہیں گے، کسی کو سر کے بل کسی کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، کسی کو سر کے بل گھسیٹا جائے گا، کسی کو چونٹی بنا کر اٹھایا جائے گا، ہے نا، کسی کو سانپ ڈستا ہوگا، کیا کیا چیزیں ہوں گی پسینوں میں، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کے منہ میں لگام آئی ہوئی ہوگی پسینے کی، کیا کیا ہوگا، ہے نا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ پسینوں میں غوطے کھاتے رہیں گے، اور لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لایا جائے گا، کسی کو آگ پیچھا کرتی ہوگی، کسی کو فرشتے گرزے مار مار کر لے کر آئیں گے، کیا کیا حالتوں میں لوگ ہوں گے نا، یہ دن آسان نہیں ہے نا، بہت کٹھن بہت مشکل دن ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے یہ دن، اور اس دن کی رسوائی سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے اوپر کچھ بھی آسان نہیں ہوگا۔ پھر آگے اب یہاں سے شروع کرنا ہے تفسیر، آیا نمبر 11 میں دیکھیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی چھوڑ دو مجھے، ومن خلقت، اور جس کو میں نے پیدا کیا ہے، وحیدا اکیلا، یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تو ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایسے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پہ یہاں ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے سے پہلے، یہ آیتیں سمجھنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے نا، تو کیا ہو رہا تھا، حج کا سیزن قریب تھا، تو وہاں
یہ آپس میں یہ جو بھی مکے کے مشرکین تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نیگیٹو پروپیگنڈا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیں گے کہ یعنی یہ کاہن ہے، جادوگر ہے اور ایسے باتیں کریں گے تاکہ لوگ منتشر ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ جلدی اسلام پھیل رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں لوگ آ جائیں گے تو بہت دور دور تک دین پھیل جائے گا، کیونکہ حد سے دور 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 دراز کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں نا، تو اسی لیے وہ پلاننگ کر رہے تھے۔ تو اب یہاں جو بات ہو رہی ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں، تو ذرنی مجھے چھوڑ دو، مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، ومن خلقت وحیدہ، جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، یعنی جس کو خالی ہاتھ پیدا کیا، ہر ایک کو اکیلا ہی چھوڑے نا اللہ تعالیٰ۔ لیکن کیا ہوتا ہے انسان جب دنیا میں آتا ہے نا، وہ جعلت لہو مالا ممدودا، اکڑ کیوں آ جاتی ہے انسان کے اندر؟ وہ جعلت لہو، میں نے بنایا اس کے لیے مالن ممدودا، یعنی کہ مال بہت زیادہ پھیلا ہوا، ممدودا مد ہے نا، مد مد کا مطلب کہ لمبا کرو بولتے ہیں نا ہم لوگ، مد کو ممدودا یعنی کہ لمبا، بہت لمبا مال دیا۔ تو ولید بن مغیرہ ہی واز ون آف دا ریچسٹ مین، ٹھیک ہے، وہ پیدا تو اکیلا ہوا تھا، ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ تو معصوم رہتا، فطرتاً پیدا ہوتا ہے نا، دین اسلام پہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے جب مال مل جاتا تو اکڑ آ جاتی ہے انسان کے اندر، ہے نا، وجعلت لہو، اور میں نے بنایا اس کے لیے مالم ممدودا۔ اب دیکھیے سم ٹائمز مال مل جانا بھی کوئی یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں یا خوش ہیں، ہے نا، جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو بھی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، مال تو کسی کو بھی دے دیتے ہیں، ہے نا، ہدایت ملنا سب سے بڑی چیز ہے نا، مال تو کافروں کو بھی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ تو لیکن کیا ہوا تھا، یہ ولید بن مغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے مال بہت زیادہ دیا تھا، وجعلت لہو مالم ممدودا، بہت زیادہ مال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ بنین شہودا، بنین کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے، شہودا یعنی حاضر حاضر رہنے والے۔ اب دیکھیے اس کا کیا معاملہ ہوا تھا، کہتے ہیں کہ اس کے 10 یا 12 بیٹے تھے اور یہ پورے بیٹے حاضر حاضر رہتے تھے، اور یہ بہت عقل مند انسان تھا، یہ جو ولید بن مغیرہ ہے۔ آپ کو پتا ہے ولید بن مغیرہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا خالد بن ولید ہے، اللہ اکبر، جو اسلام کے لیے اتنا انہوں نے مجاہدے کیے اور مطلب سپہ سالار رہتے تھے نا ہمیشہ جنگوں میں، ہے نا، تو یعنی ان کا ایک بیٹا اللہ نے چن لیا ہدایت کے لیے۔ تو اب وہ یعنی پلاننگ کر رہے ہیں یہ لوگ، تو پہلے اس نے لوگوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ بتاؤ کیا کیا ہم پلاننگ کریں گے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیگیٹو کیا بولیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کہیں گے کہ یہ یعنی کاہن ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے واللہ میں نے بہت سارے کاہن دیکھے ہیں، ان کے اندر نہ وہ منتر پڑھتے ہیں نہ وہ ایسے کوئی کاہن کی چیزیں نہیں ہیں۔ پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی کہہ دیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہر چیز پتا ہے شاعری کی، لیکن وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جادو اور جادو کی ساری چیزیں دیکھی ہیں، نہ وہ ویسے منتر پڑھتے ہیں نہ وہ ایسے کوئی حرکتیں ہیں جس میں جادوگری معلوم ہو۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی بتا دو کہ ہم کیا کہیں۔ تو وہ اپنا منہ سکیڑتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا کہیں گے، یعنی کہ کیا ہم کیا تجویز کریں گے، کیا بولیں گے لوگوں کو۔ تو فائنلی اس نتیجے پہ آتا ہے کہ ہم لوگوں سے کہہ دیں گے کہ وہ جادو کرتا ہے، مطلب ایسا جادو کہ ایسی بات ہوتی ہے اس کی کہ بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، یہ گھروں کو بکھرا دیتا ہے۔ کیونکہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے تھے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، تو اگر اس کی بات مانو گے تو تمہارا گھر بکھر جائے گا، ہم اس طرح کی بات پیش کر دیں گے لوگوں کے سامنے، یہ فائنلی ڈیسائیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے وہ بنینا شہودا جو ہے وہ تو ولید بن مغیرہ کا کانٹیکسٹ ہے، لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں ایلائٹ قسم کے جو فیملیز رہتے نا، دین کی طرف جلدی نہیں آتے۔ آپ درس کے لیے بھی بولو ان کو گیدر کرنے کے لیے تو گھروں میں سے نکلتے نہیں، کیونکہ ان کے اتنے بڑے بڑے گھر رہتے اور ان کو مال اتنا رہتا کہ ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی باہر نکل کے کیا دین سیکھنا ہے نا۔
اور سم ٹائمس اب دیکھیے فرما بردار بیٹے اتنے زیادہ کہ وہ بھی میں نے دیکھا ہے کچھ گھرانوں میں کہ جیسا بڑی بھی پان کھاتے بیٹھتی ہیں اور پورے بھاؤں کو کنٹرول کے اندر، اور پھر ہاتھ پیر کے نیچے وہ سب نوکر چاکر سب کچھ، اور پھر فرما بردار بیٹے اٹھو بولتے اٹھ رہے ہیں، بیٹھو بولتے بیٹھ رہے ہیں، ہے نا، اور پھر مطلب حماقت اتنی کہ پھر نماز کے لیے جھک رہے نہیں، ہے نا، تو ایسے لوگ بھی ہیں، ہے نا، تو بعض اوقات زیادہ ہم دیکھتے نا کہ شرکیہ کام کرتے لیکن بچے اتنے فرما بردار ان کے، ہے نا، مطلب بعض وقت ہم بھی وہ کام کرتے ہیں لیکن بعض وقت ہمارے بچے ویسا نہیں سنتے، پھر یہ اتنا زیادہ ان کے مطلب اتنی فرما برداری، تو ضروری نہیں ہے کہ اولاد فرما بردار ہوگا تو آپ نیک ہو جانا، ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ مال آپ کے پاس ہے تو آپ نیک ہو جانا، ہے نا، وہ بنی نا شہودا، اس کی آزمائش کیا ہوئی تھی؟ ایک تو مال، بہت بڑا مال دیے تھے اللہ تعالیٰ اس کو، اور بیٹے بھی دیے تھے حاضر رہنے والے، مطلب جی جو حکم بابا آپ جو بول دیجئے ختم کر دیں گے، ہے نا، تو کیا ہوتا ہے انسان کو جتھا ملتا نا، سپورٹ ملتا نا کسی کی طرف سے، اور مال کی فراوانی سب کچھ ہے، تو اپنے آپ کو سردار سردار تھا یہ، ہے نا، تو اپنے آپ کو بہت گریٹ سمجھتے لوگ، اور میرے بیٹے ہے اور میرے پاس اتنی ہمت ہے، طاقت ہے، وہ بلبوتے پہ کچھ بھی کر سکتے، ایسا رہتا، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہر طرح سے اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے مطلب پورا سلطنت اس کے ہاتھ میں تھی، اور یعنی اچھے طریقے سے وہ پورا نظام سنبھال رہا تھا، ہے نا، سرداریت تھی اس کے پاس، ثم یطمع ان ازید، ثم پھر یطمع، وہ طمع رکھتا ہے، یعنی کہ وہ امید رکھتا ہے، یطمع طمع سے ہے، ان ازید کے میں اور مزید دوں اس کو، یعنی اور بھی دوں، مال بھی ہے تو اور ہو اور ہو اور ہو، یہ طمع رکھتا ہے، یعنی کہ وہ امید رکھتا ہے، وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اور بھی دوں، یعنی دولت اتنی تھی اور جوان بیٹے تھے لیکن اس کو اور کی خواہش تھی، ہے نا، اور آپ دیکھیے جو دنیا اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، کتنا بھی ہو کم رہتا ان کو، ہے نا، کبھی بھی خنات پسندی نہیں رہتی، اور دے اور دے، تو وہ امید رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے کہ میں اور بھی دوں اسے، کلا ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں بے شک وہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں سے عناد رکھتا ہے، یعنی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے وہ تو نہیں مانتے، ہے نا، اور کہتے ہیں کہ ایک وقت نا وہ ماننے کے لیے تیار بھی ہو گیا تھا، لیکن ابو جہل نے اس کو ڈرا دیا تھا کہ تم اگر اسلام قبول کر لو گے تو پھر تمہاری سرداریت چھوٹ جائے گی، لوگ تم کو بڑا ماننا چھوڑ دیں گے، ہے نا، تو تمہاری سرداریت چھوٹ جائے گی اور تم یعنی کہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤ گے، لوگوں کی خاطر اس نے دین کو قبول نہیں کیا، ہے نا، تو کلا ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا، لیکن وہ ہماری آیتوں سے عناد رکھتا تھا، یعنی کہ ریجیکٹ کرتا تھا، آیتوں کو سنتا تھا، اللہ کے کلام کو نہیں مانتا میں، ہے نا، ایسا عناد رکھتا تھا، ٹھیک ہے، سأرہقہ صعودا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے چڑھائیں گے صعودا، یعنی ایک اونچی چڑھائی چڑھائیں گے، ایک سخت چڑھائی چڑھائیں گے، مطلب سعودہ کیا کہتے ہیں، تفاسیر میں یہ بات آتی ہے کہ سعودہ دوزخ میں ایک پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام سعود ہے، جو یعنی دوزخی کو چڑھایا جائے گا اس کے پر، پھر وہاں سے اس کو نیچے گرایا جائے گا، اور اسے ہمیشہ یہی عذاب ہوتا رہے گا، ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ یعنی سعود جو ہے یعنی دوزخ میں ایک پہاڑ کا نام ہے، تو اونچی چڑھائی چڑھائیں گے بولے اللہ تعالیٰ، سأرہقہ صعودا، ہوتا کیا تھا، سردار بننا چاہتا تھا نا، ٹھیک ہے، تم کو اونچائی چاہیے نا، اونچائی پہ لے کے جا کے، اور کہتے ہیں کہ وہ آگ کا پہاڑ ہوگا، اس کے پر چلایا جائے گا، آپ سوچئے ایسے ہی خالی مطلب اگر سلوپ ہے یعنی کہ پہاڑ اونچائی ہے تو انسان چلتے چلتے تھک جاتا ہے، اور کہاں یہ کہ سعود یعنی کہ اتنا اونچا پہاڑ ہوگا، ایک تو وہ پہاڑ پہ اس کو کلائم کرنے لگایا جائے گا، اتنا چلے گا چلے گا چلے گا اور تھک جائے گا، اور آگ کا پہاڑ ہوگا، وہاں سے پھر اس کو کھائی میں گرا دیا جائے، پھر اس کو چڑھایا جائے گا، پھر اس کو گرا دیا جائے گا، ایسا کر کے اس کو یعنی ہر وہ شخص
جو اپنے مال کے بلبوتے پہ اور اپنی اولاد اور فراوانی اور یعنی چاہے آپ کے کام والے ہوں یا حاضر رہنے والے کوئی بھی آپ کے سامنے ہو، جس کی وجہ سے وہ آیتوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے یا قرآن سننا ہی نہیں چاہتا یا سن کے اس کو انکار کر دیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسی کٹھن چڑھائی چڑھائیں گے کہ آگ کے پہاڑ پہ چڑھائیں گے اور وہاں سے گرائیں گے، اور یہ عذاب ہمیشہ اس کے لیے ہوتا رہے گا۔ اللہ بچائے ہم سب کو، اللہ کی ہر بات پہ ایمان لانے والے ہے نا، سمیعنا و اطعنا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے، ہے نا۔ حق، ہر بات حق ہے، اور اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے، اور اللہ کی بات بعض وقت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہے نا، مگر سمیعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، ہے نا۔ نہ صرف اللہ کی بات بلکہ حدیث میں بھی، صحیح احادیث میں جو بھی باتیں آتی ہیں نا، اور جب ہم سن لیے تو ہم کو ماننا ہوگا، ہے نا۔ بحث مباحثہ نہیں کرنا اور نہ ہی ریجیکٹ کرنا ان آیتوں کو، اس کو سن کے فوراً عمل کرنے والے بن جانا، ہے نا۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، ورنہ انجام دیکھیے کیا ہو رہا ہے نا۔ سأرهقه صعودا، ہم اس کو بہت کٹھن چڑھائی چڑھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، ہے نا، ایسے اللہ رحم کرے ہم سب پہ اور کرم کا معاملہ کرے اللہ تعالیٰ۔ اور جتنے بھی ایسے اگر ہمارے خاندان میں ہے، جانے والوں میں ہے